ہم ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کو ویلکم کرتے ہیں۔ مسائل قربانی کے والد سے بات ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا عاقب قیوم عباس صاحب۔ مولانا صاحب، آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر آپ کہہ لیں کہ بہت سے ایسے عوامل ہیں اور بہت سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، اور ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ ایسے کون سے عوامل ہیں یا ایسی کون سی غلطیاں ہیں جس سے ہماری قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام کے اندر پھر سے مدعو کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کون سے ایسے عوامل جن کی وجہ سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے، تو وہ کئی سارے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم بظاہر تو جانور کو ذبح کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا مقصود تھا اللہ کی رضا اور جانور کو ذبح کرنا، وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو قربانی ضائع ہونے سے مراد عموماً یہ ہوتا ہے کہ قربانی شرعاً درست ہی نہیں ہے، اور اس میں جو ثواب ملتا ہے تو وہ بھی نہیں ملے گا۔ ان عوامل میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ نیت میں ریا یا دکھلاوا ہو، یعنی ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری شہرت ہو، کہ لوگ ہمیں کہیں اور کہ بڑی قربانی کرنے والے ہیں، بڑا ان کے پاس مال و دولت ہے اور بڑے یہ سخی ہیں، اس وجہ سے ریا مقصود ہو، اس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو یہ کام کرنے کی وجہ سے انسان کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے اور ثواب اس پر اسے کوئی بھی نہیں ملتا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ حرام مال سے جانور کو خریدنا۔ مثال کے طور پر کسی بھائی کے پاس بکر، اسد، کسی کے پاس ایسے پیسے ہیں، ایسے مال ہے جو اس نے حرام آمدنی سے کمایا ہے، تو وہ اس مال سے اگر وہ قربانی خریدے گا تو اس سے اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ کہیں چوری کی ہے، چوری کرنے کے بعد جو اس نے کوئی چیز چھپائی ہے یا کوئی رقم چھپائی ہے یا کوئی بھی کام کر کے، وہ چوری والا کام کر کے اس سے وہ رقم حاصل کر کے جانور خریدا ہے، جس سے قربانی اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ چوتھا، سود کا مال۔ سود کے مال سے، یعنی سود، بہت ساری سود کی شکلیں ہیں، لیکن اس سے اگر اس نے وہ پیسے دولت حاصل کر کے پھر اس نے وہ قربانی خریدی ہے تو اس سے اس کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی رشوت سے جو ہے نا، جو کمائی کی ہے ان پیسوں سے اگر وہ قربانی خریدے گا تو اس کی قربانی یہ اللہ کے ہاں یعنی مقبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ ضائع ہو جائے گی۔ ایسے ہی قربانی کے مقررہ وقت سے یعنی باہر نکل کر اس کو ذبح کرنا، اس سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر عید کے دن جب شروع ہوا، اس کے سورج نکلنے سے پہلے اس نے قربانی کو ذبح کر دیا، یا 3 دن ختم ہونے کے بعد اس نے قربانی کو ذبح کیا، تو یہ اس کی قربانی شرعی اعتبار سے یہ ضائع ہو جائے گی، بلکہ یہ قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ ایسے ہی وہ جانور جن کے اندر ایسا عیب پایا جا رہا ہو جس کی وجہ سے وہ قربانی ضائع ہو جاتی ہے، ایسا شدید بیمار ہو وہ جانور کہ اپنی قربان گاہ کی طرف بھی چل کے نہ جا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور ایسا یعنی وہ کانا جانور کہ جو اپنی نظر کے ساتھ چل کے قربان گاہ کی طرف نہیں جا سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے کی وجہ سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسا لنگڑا جانور اور جو قربان گاہ کی طرف خود چل کے نہیں جا سکتا ہے، تو اس کی قربانی کرنے سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور ایسا کمزور جانور جو خود بھی قربان گاہ کی طرف نہیں چل کے جا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور ایسا بڑا عضو جو اس کا ضائع ہو چکا ہو اور اس کی وجہ سے اگر اس کو قربانی کی جا رہی ہو تو وہ قربانی ضائع ہو جائے گی، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نام سے ہٹ کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا جو ہے نا، اس کی قربانی، وہ قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی، وہ قربانی ضائع ہے۔ ایسے ہی حقوق العباد پامال کرنے کی وجہ سے، یعنی اپنے بہنوں کے حق کھانے کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کے حق مار کر وہ سارے پیسے جمع کر کے ان کی قربانی کرنے سے قربانی جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسے عوامل جو یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں،
ان عوامل کی وجہ سے بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے انسان قربانی بظاہر تو کرتا ہے لیکن یہ قربانی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ ضائع ہو جاتی ہے۔